अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़। मैं हूं महर बुखारी। नाजरीन, कज़िया दिहाइयों का है और ऐलानात हर दौरे हुकूमत के कि हम देअमीर भाषा डैम बनाएंगे है और बनाएंगे, और ये हम सुनते चले गए। मंसूबे की पहली तजवीज़ 1980 में सामने आई। मंसूबे का पहला इफ्तिताह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1998 में किया। 2004 में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी और 2006 में परवेज मुशर्रफ ने तामीर का दोबारा ऐलान किया। उसके बाद मजीद हमने देखा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी सामने आई, डिजाइन भी तैयार हुए। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज भी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी इस मंसूबे का इफ्तिताह कर चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी दोबारा 2017 में इस मंसूबे पर काम शुरू करने का ऐलान किया, मगर बात कभी ऐलानात अनाउंसमेंट से आगे ना बढ़ सकी अनफॉर्चुनेटली। सन 2008 में मजमूई लागत 12 अरब डॉलर थी और अब मजमूई लागत का तखमीना 1606.5 अरब रुपए बताया जा रहा है। डैम की तामीर से 4500 मेगावाट बिजली और 3 मिलियन एकड़ ज़रई जमीन सरियाब होगी। मगर सवाल अभी भी यही है कि वो डैम की जिसकी तामीर के ऐलानात 40 बरसों से किए जा रहे हैं, क्या आज पाकिस्तान अमलन इसकी तामीर कर पाएगा? मजमूई दरकार रकम जो है वो 1406 अरब से जायद बताई जा रही है। हमारे पास चंदे से जमा रकम जो है वो सिर्फ 12 अरब रुपए है, मतलब कि 1394 अरब की खतीर रकम अभी भी हमें चाहिए। अब ये रकम आएगी कहां से? 2012-13 में मियां साहब की हुकूमत में आलमी इदारों से की गई दरख्वास्त भारत के एनओसी से मशरूत कर दी गई, और क्योंकि भारत को इस डैम की तामीर पर एतराजात थे तो इतनी खतीर रकम का बंदोबस्त कहां से और कैसे होगा? वी आर स्टिल वंडरिंग। दूसरा मसला, इस डैम की तामीर पर कोहिस्तान और देअमीर के लिए जमीन के मुतबादिल का बंदोबस्त भी कर लिया गया है क्या जमीन पर जो कबाइल की मलकियत के दावे हैं, क्या उनका इजाला भी हो चुका है? 22,000 की आबादी को नकल मकानी पर राजी क्या कर लिया गया है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जस्टिस तनवीर कमीशन की रिपोर्ट तहरीर होने के बावजूद एज ऑलवेज मंजर आम पर ये नहीं लाई गई। यही हाल कालाबाग डैम का भी है। 40 बरसों में बात ऐलानात से आगे नहीं बढ़ सकी, वो भी एक बड़े अनटू इटसेल्फ एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। पाकिस्तान के पानी और बिजली की ज़रूरत जो है वो ताहाल सिर्फ 9 डैम्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुकाबिल भारत पड़ोस में ही देखिए तो 4700 से जायद डैम्स हैं और भारत में छोटे बड़े मजीद 390 डैम्स की तामीर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन के लिए पानी महफूज करने का बंदोबस्त है और भारत 250 दिन के लिए पानी जखीरा करता है। हम सालाना 145 एकड़ फुट पानी हासिल करते हैं, 14 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करते हैं और 34 मिलियन एकड़ फुट पानी मतलब 21 अरब डॉलर का पानी जाया कर देते हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर 190 डैम्स तामीर करने का मंसूबा बना रखा है, मगर हम ऐलानात से आगे नहीं बढ़े। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर और एक अच्छी खबर ऐसे मौके पे हमें दी जा रही है कि इस पे ऑफिशियली काम शुरू हो जाएगा। इसी हवाले से बात करते हैं कि रियलिस्टिकली इनको में कितनी बुक्कत है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बाबडा, लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महर जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। फरमाइएगा कि ये भाषा डैम की तामीर का ऐलान हो चुका है। एहसन इकबाल साहब अभी भी ये सवाल उठा रहे हैं फाइनेंसिंग के हवाले से कि क्या डैम की फाइनेंसिंग की मंजूरी जो है वो भी हो चुकी है? जी महर, थैंक यू वेरी मच। एक तो लेट मी थैंक यू कि आपने जो इंट्रो दिया है, सारी पंच लाइन्स को बड़े अच्छे तरीके से आपने टच किया है। मैं इसके फाइनेंशियल मॉडल से पहले 2 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के जो आपके कॉम्पिटेटिव्स हैं क्या तरक्की के, आपको अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी और जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करना पड़ता है। बदकिस्मती से ज़मीन होने के बावजूद, पानी के वसाइल होने के बावजूद हम 40-50 साल से उस पर काम नहीं कर सके। अब देअमीर भाषा एक वो प्रोजेक्ट है जिसमें ये पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को एक नई नहज पे ले जा सकता है। और जैसे आपने इंट्रो में बताया कि इसमें मुख्तलिफ मसाइल थे, 1981 से स्टडी होने के बावजूद इस पर काम शुरू नहीं हो सका था। अब हमारी कोशिश ये थी पिछले 2-3 साल से कि ये देखा जाए कि इसमें वो फंडामेंटल कौन से इशू हैं जिनकी वजह से काम शुरू नहीं हो रहा। तो वो एक तो ये था कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका रीसेटलमेंट प्लान है क्या, और दूसरा ऑब्वियसली जिस पर आपने भी टच किया है कि इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या होगा। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊँ कि रीसेटलमेंट इशू जो है वो एक बुनियादी वजह था जिससे काम रुका हुआ था। तो उसका बुनियादी स्ट्रक्चर ये था कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने वहाँ पर ज़मीन मुहैया करनी थी जिस पर 3 रीसेटलमेंट विलेजेस बनने थे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक तो ज़मीन की कमी है। ज़मीन लोग वहाँ रहते हैं या नालों में या दरिया के इर्द गिर्द रहते हैं, बहुत कमी है ज़मीन की।
اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ قبائل کی ملکیت کے مسائل بہت پرانے ہیں. تو ایک ری سیٹلمنٹ ولیج تو وہاں پہ بن چکا تھا، لیکن باقی 2 ولیج بنانے میں کافی مسائل تھے. اس پہ ہمیں کامیابی یہ ملی کہ ہم وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات چیت کی، اور ہم نے بیسک ماڈل میں چینج یہ کیا کہ ہم نے ان کو فائنینشیل کمپنسیشن پہ راضی کر لیا. اب اس ماڈل میں اچھائی یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے جا رہے ہیں، اور حکومت پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اور یہ پولیٹیکل ول شو کرتی ہے حکومت کی کہ ہم ان کو کم و بیش 14 بلین روپیز ان کو دے رہے ہیں، جس سے اپنی ماں سے جو جگہ مناسب سمجھے وہاں سے وہ چلے جائیں گے. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا جو پہلو آپ نے ٹچ کیا وہ فائنینشیل ماڈل کا تھا. دیکھیں ٹائمز ہیو چینجڈ. یہ ڈیمز 1960-65 کے نہیں ہیں جس طرح کے انڈس ورلڈ بینک کی آپ کو ریپلیسمنٹ ورکس کی سپورٹ سے آپ کو بنائے گئے تھے، ورلڈ بینک کی سپورٹ سے. یو ہیو ٹو کم آؤٹ ود انوویٹو فائنینشیل ماڈل. تو اس کی بنیاد ہم نے یہ بنائی کہ اس پورے اسٹرکچر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. یعنی کہ پہلے اہم اسٹرکچر ہے اس کو بنایا جائے، اور جب 1 سال اس پہ کام ہو جائے تو ہم سیکنڈ پارٹ جس میں اپنے پارٹ جنریشن پارٹ لے کے اس کو لایا جائے. تو پہلے سوال یہ تھا کہ پہلا حصہ جس کا ہم نے 442 ارب روپے کا ٹھیکہ دیا ہے یہ بابر چائنا FW کو، اس کا انتظام کیا کیا جائے. اس کے انتظام کی بنیادی 3 کمپوننٹ ہیں. دیکھیں ہمیں حکومت پاکستان اگلے 60 سال میں کم و بیش 400 ارب روپیہ مہیا کرے گی، اور باقی جو 250 ارب روپیہ ہے اس کا بندوبست وابڈا نے خود کر لیا ہے. وابڈا کے پاس کیا طریقے ہیں؟ وابڈا کے پاس الحمدللہ اپنی ایکویٹی ہم اس میں ڈال رہے ہیں. وی آر گوئنگ فار دا کمرشل فائنینسنگ، اور تیسرا کمپوننٹ اس کا سپلائر کریڈٹس کا بھی ہوگا. تو یہ ماڈل بننے میں بڑا وقت لگا ہے اور بڑا روبسٹ ماڈل ہے. اس کی بنیاد میں بتاؤں کیا ہے. بنیاد اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں جو پبلک سیکٹر اینٹی ہے جس سے وابڈا ہے، کسی اینٹی کی آج تک انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو وابڈا الحمدللہ پہلی اینٹی ہے جس کی تینوں کمپنی، جس میں فچ ہے، موڈی، S&P ہے، ان سے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ہو چکی ہے. اور آئی لیٹ می ٹیل یو ود پرائڈ کہ وابڈا ہیز بین ڈکلیئرڈ ود ویری اسٹیبل آؤٹ لک. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہماری ریلائنس جو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے اس سے کم ہو جاتی ہے. آئی کین گو اپ ٹو دا مارکیٹ اینڈ مارکیٹ از ولنگ ٹو سپورٹ می. جو فارن کرنسی کا کمپوننٹ ہوگا ہمیں اس میں مسائل نہیں ہوں گے. تو آپ کے لیے بس سمجھنے کی بات یہ کافی ہے کہ ہمیں ڈیم پارٹ بنانے کے لیے فائنینسز کا کوئی ایشو نہیں ہے. ونس وی گو ٹو سیکنڈ اسٹیج آف پارٹ جنریشن، جہاں پہ سپلائر کریڈٹ کا ایشو آئے گا، وہ یہاں سے 2 سال کے بعد شروع ہوگا، اینڈ وی ڈونٹ سی اینی پرابلم ان دیٹ. تیسری چیز دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ مہر یہ ہے کہ ہمارے امپیریٹو میں جیسے پہلے میں نے کہا کہ ایک تو پولیٹیکل ول ہے، ہمارے گورننس کے ایشو رہے ہیں، آپ کی ٹیکنیکل کیپیسٹی کم رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے انیبلنگ میکانزم ان پلیس نہیں رہے ہیں، جہاں پہ سائنرجائز کر رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کو گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ، اور جو بڑی اسٹریٹجک پرائرٹیز ہیں دے ہیو ٹو بی ان پلیس. اگر ہم 40 سال اس کا انتظار کرتے رہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ڈیم میں 1 دن کی تاخیر ہمیں کم و بیش $5 ملین کا نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. جنرل صاحب مجھے بتائیے گا، یہ 40 سالوں سے یہ ہم قصہ سن رہے ہیں، تو یہ ذرا سمجھا دیجئے. اینڈ آف کورس آپ کی سواب دید ہے، یو کین بی ایز اے پولیٹیکل ایز یو وانٹ، مگر پھر بھی کیونکہ آپ نے کہا پولیٹیکل ول ہے اور میکنزمز ان پلیس ہیں اور سیلف سفیشینٹ ہیں اب ہم فائنینسنگ میں، ان میں سے کون سے ایلیمنٹس موجود نہیں تھے پچھلے 10 یا 20 سالوں میں؟ پولیٹیکل ول نہیں تھی، سیلف سفیشینسی نہیں تھی، میکنزم نہیں تھا، واٹ واز لیکنگ؟ میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل پرائرٹیز ہیں اس میں جو ادارے ہیں، فار ایگزامپل GP گورنمنٹ کی ابیلٹی ٹو ریزالو دا ایشو کم تھا. آئی وڈ ایون سے کہ وابڈا شوڈ ہیو اسٹرائیوڈ مور ٹو ریزالو دا ایشوز. تو جب یہ دونوں ڈپارٹمنٹ GP گورنمنٹ ہے، وابڈا ہے، اوپر سے گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے، مطلب مثال کے طور پر میں نے کہا کہ جو بنیادی اسٹرکچر تھا اس کی ری سیٹلمنٹ کا، دیٹ واز ناٹ کریکٹ. جب یہ 2005-06 میں اسٹرکچر بنایا گیا تھا تو اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہاں پہ اتنی لگژری آپ کو اویلیبل نہیں ہے جیسے منگا یا تربیلا میں تھی کہ آپ کو زمین اویلیبل ہوگی. تو بنیادی اسٹرکچر اس کا غلط ہو گیا. دوسرا یہ تھا کہ جو اس وقت ڈیزائن فائنینشیل بنایا گیا وہ ڈویبل نہیں تھا. پاکستان واز نیور ان اے پوزیشن ٹو ڈو سچ میگا پروجیکٹس. اب دیکھیں جو پہلے 2 پروجیکٹس بنے آپ کے پاس، ایک تربیلا منگلا ہے، وہ دونوں ورلڈ بینک کی سپورٹ سے بنے تھے، اور 60s میں 70s میں اس وقت آپ کی کیپیسٹی تو نہیں تھی لیکن آبادی آپ کی کم تھی، ری سیٹلمنٹ کے ایشو نہیں تھے، 5th جنریشن وار کے بھی امپیکٹ نہیں تھے. تو اب تو وی آر ورکنگ ان اے ویری ڈفرنٹ ہوسٹائل انوائرمنٹ. تو آئی تھنک اٹس ویری گڈ نیوز فار پاکستان دیٹ وی بین ایبل ٹو کراس دا لائن. ایبسلیوٹلی. سو پاکستان کی بجلی کی پیداوار تقریباً 29,000 میگا واٹ بتائی جاتی ہے کہ جس میں سے تقریباً 11,000 گزشتہ دور میں لگی، تو یعنی کہ 63 آنورڈز 2013 تک اس کے درمیان کوئی بڑا ڈیم یا بجلی کا کارخانہ اگر نہیں لگا تو آپ کے مطابق میکنزم کی کمی تھی یا ول پاور کی کمی تھی یا ہمارے پاس وہ پراویس نہیں تھی؟ میں ہماری اس بات کو دوسری طریقے سے لوں گا. دیکھیں آپ کو
मैं समझता हूँ बिजली की कमी पाकिस्तान में इशू नहीं है, पाकिस्तान में इशू है कि आपको चीप एनर्जी चाहिए। अगर आप IPPs के थ्रू, ऑयल के थ्रू आप एक बिजली पैदा करेंगे 16-17 रुपए की है, तो ऑब्वियसली आपकी जो इंडस्ट्री है कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकती मार्केट में। आपका जो बुनियादी रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर ₹2.87। अब जब 40 साल आप डिले करते हैं और इन बिटवीन आप प्लांट्स लगाते हैं वेरी एक्सपेंसिव, तो नो मैटर व्हाट यू डू योर इंडस्ट्री कैन नॉट बी कोऑपरेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। एंड सर, इंटरनेशनल मार्केट से जिक्र हुआ कि अभी भी क्या हमारी मदद या हमारे साथ को वर्क करने के लिए प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ चाइनीज कंपनीज ही मैदान में उतरी हैं? लास्ट प्रोजेक्ट 2002 में इटालियन फर्म के साथ इधर हुआ था, एंड सिंस देन नो यूरोपियन कंपनी और कोई मुल्क नहीं आगे बढ़ता। इज इट स्टिल द चाइनीज वे एसेंशियली वर्किंग विद? जी देखिए, चाइना की जो टेक्निकल कैपेसिटी है ये बड़ी ओवरवेलमिंग इम्प्रूव हुई है इन लास्ट अबाउट 10-20 ईयर्स। इन्होंने वो मॉडल जो बनाया था अपना 3 गॉर्जेस का, दैट इज़ व्हाट वी आर अडॉप्टिंग इन पाकिस्तान। आपको सुन के खुशी होगी कि जो मेरे दोनों कंपोनेंट है इसके, एक सिविल वर्क का, एक कंसल्टेंसी का। हमारा कंसल्टेंसी का मॉडल ये है कि वी हैव द बेस्ट कंसल्टेंट्स लाइंड अप फॉर दिस प्रोजेक्ट, जिसमें मॉन्टगोमरी हार्ट्जा के लोग मौजूद हैं, अमेरिकन कंपनी है, डॉल्से टर्किश है, पावरी स्विट्जरलैंड की है। हमने फिर पाकिस्तानी कंपनियां इनके साथ 40% की एक्सपर्ट्स लगाए। इमेजिन 5 years डाउन द रोड यू विल हैव अ ग्रेट ट्रेजर ऑफ इंजीनियर्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। लाइकवाइज जो चाइनीज कंपनी पावर चाइना है, दे हैव वर्कड ऑन 3 गॉर्जेस इन चाइना और दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हुए हैं। इनके साथ जो JV में आया है FW आया है। तो आई अंडरस्टैंड कि 5 years डाउन द रोड यू विल हैव अबाउट 1500 to 2000 इंजीनियर्स अवेलेबल एंड दे वुड हैव डन द बेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। आपको मालूम है कि हमने लास्ट मई को मोहम्मद पे काम शुरू किया था और मोहम्मद इज जस्ट इन 1 year डिस्पाइट कोरोना आवर पेस ऑफ वर्क इज प्रीटी सेटिस्फैक्ट्री। और वहाँ शाम में रात में भी लोग हमारे काम कर रहे हैं, वहाँ भी यही मॉडल। और ये जो आपका द्यामिर बादशाह है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक RCC डैम बनेगा 272 मीटर्स। इमेजिन दिस ट्रेजर एंड एक्सपीरियंस विल बी अ लॉन्ग वे फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह ताला। सर, 2 क्विक क्वेश्चंस और फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। एक तो अदर देन वाटर शॉर्टेज और एनर्जी प्रोडक्शन, इसके और क्या फवायद होंगे? दूसरा, बहुत सी डेफिशिएंसीज का जिक्र किया जाता है बारडा के बिडिंग मैकेनिज्म के अंदर। आपने पिछले 2-2.5 सालों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से भी बड़ा सुना होगा, देखा होगा। इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, बिडिंग प्रोसेस को बड़ा मशकूक कर दिया जाता है। उसके ऊपर क्या आपने कोई नजरसानी की है मजीद ट्रांसपेरेंट लाने के लिए? एंड ऑफ कोर्स देन द बेनिफिट्स, मजीद जो आप कह रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका कितना इनसार होगा या कौन सी नई टेक्नोलॉजी अब लाई जाएगी? मेरे पहले सवाल में तो ये फर्स्ट थिंग इसके जो प्रोजेक्ट की इफेक्ट्स हैं अदर देन द एनर्जी एंड वाटर, बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट 8 years देयर विल बी 15,000 पीपल हु विल बी गेटिंग अ न्यू जॉब इन द्यामिर बादशाह। वो सारे पाकिस्तानी होंगे। और यू विल बी प्लीज टू हेयर कि यहाँ पे 78 बिलियन रुपीज़ हम स्पेंड कर रहे हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चरास। और इसके अलावा जैसे पहले मैंने मेंशन किया कि यू विल हैव अबाउट मोर देन 1000 इंजीनियर्स वर्किंग इन चरास। तो इसका आप इम्पैक्ट देखें कि चलास एंड सराउंडिंग एरिया में कितना पॉजिटिव होगा। द सेकंड इज के वी यू मेड अ मेंशन ऑन द बिडिंग प्रोसेसेस। आपको खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था 2018 में कि द्यामिर बादशाह पे काम क्यों तेज़ी से नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्चुनेटली एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई जिसमें पाकिस्तान की बेस्ट माइंड्स बोथ इन द मिनिस्ट्रीज एंड द एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लाइक शम्सुल मुल्क एंड अदर पीपल। उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अंदर प्रोक्योरमेंट कमेटीज हैं। They have scrutinized the whole process. We present the whole report every 2 months to the Supreme Court of Pakistan. Then we have a द्यामिर बादशाह मैनेजमेंट कंपनी जिसमें सारे मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज उसके मेंबर हैं। वी हैव अ चीफ सेक्रेटरी GB, चीफ सेक्रेटरी KP मेंबर ऑफ दैट। उसकी अपनी एक प्रोक्योरमेंट कमेटी है विच इज़ आउटसाइड FAPTA। And then we have an internal scrutinized process starting from the consultants, going up to the project director, going to the member water, the CCC, and of course going up to द्यामिर बादशाह मैनेजमेंट कंपनी। तो we have done that scrutiny at about 7 years। सर, मेरा वैसे वक्त तो आपके साथ खत्म हो गया, मगर क्योंकि शेख वकास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो चाह रहे हैं कि मुख्तसरन आप, बल्कि खुशामदीद कह देती हूँ, काशिफ अब्बासी साहब भी हैं, शेख वकास साहब भी हैं, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं फॉर अनदर सेगमेंट ऑफ कोर्स। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। खुशामदीद कहेंगे हम अपने मेहमानों को। स्टूडियो के अंदर भी शेख वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आज हमारे साथ मौजूद हैं, बिकॉज क्योंकि
نہیں سر وکاس شیخ صاحب بڑی اہم بات ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے اب آپ کی یونیک پوزیشن ہے جدھر آپ کھل کے تبصرے کر سکتے ہیں. سو یہ اب جو کڑیاں بندی ہوتی ہیں پاؤں میں وہ ابھی نہیں ہے ایٹ لیسٹ. وہ اس وقت بھی نہیں تھی. اس وقت بھی نہیں تھی. چلیں کاشف عباسی صاحب, مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ, بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا. شیخ صاحب آپ سے آغاز کروں گی. مجھے بتائیے کہ یہ کرونا کے دوران ابھی تک جو کنفیوژن رہی ہے, پولیٹیکل جائبز رہی ہیں, بلو دا بیلٹ آپ نے دیکھا ہے کہ اٹیکس ابھی بھی جاری ہیں ایز وی کنٹینیو, زیادہ آپ کے لیے یہ زیادہ پریشانی کا باعث ہے یہ جس طرح ہاؤس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, یا دا فیکٹ کہ باقی کوئی پالیسی ہے نہیں؟ کیا لیکن میرے لیے یہ شاید اتنا زیادہ پریشان کن نہیں ہے جس طریقے سے ہاؤس کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. میرے لیے پالیسی کا نہ ہونا اور حکومتی نہیں ہے جی حکومتی حلقوں میں اور اپوزیشن کے اندر کنفیوژن برقرار رہنا, اور وٹ ایور پالیسی اگر کوئی اس کا ایلیمنٹ یا کوئی چیز موجود بھی ہے تو اس کو کارآمد طریقے سے آن گراؤنڈ ٹرانسلیٹ نہ کر سکنا, یہ بڑا عیاں ہے. جہاں تک جو پروسیڈنگ چل رہی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, میں اس لیے شاید اس کو تھوڑا پریشان کن سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سال میں نے بہت سے کرائسس دیکھے, ناٹ اینی کرائسس لائک کووڈ-19, مگر اس میں پاکستانی سیاستدانوں کا آن اینڈ آف یہی رویہ رہا ہے, چاہے وہ حکومت کی سائڈ پہ بیٹھے رہے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کی سائڈ پہ بیٹھے رہے ہیں, ریسرچ نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, سبجیکٹ کا پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ یوزلیس ہے. ہم کمپیریزن جو ڈرا کرتے ہیں یو کے پارلیمنٹ سے یا سینٹ میں, یو ایس میں کانگریس اور سینٹ کے جس طرح, بالکل بڑے احترام سے کہوں گا بالکل یوزلیس ہے. ان کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. دے آر جینوئنلی کنسرنڈ اباؤٹ دیئر پیپل. مگر پھر قوم کا بھی ویسے کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ان کی قوم کو دیکھیں, ادھر صبر تحمل سے کام لے رہے ہیں, ایس او پیز احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں. ادھر آپ بازاروں میں رش اور شاپنگ کی ایکسائٹمنٹ خواتین کی اور مرد حضرات بھی برابر شریک ہیں اس میں الحمدللہ. دیکھیں یہ جو آپ سوسائٹی کا کمپیریزن ہے نا, وہ تو اس لیے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایز اے سوشل رسپانسبلٹی جو دوسری قومیں جن کا کمپیریزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لوگ بھی بہت ساری ذمہ داری شیئر کرتے ہیں حکومت کے ساتھ. ہمارے لوگ جو ہیں, کین یو امیجن, آج بھی آپ باہر چلی جائیں تو آپ کو بہت سے لوگ کہیں گے یہ تو ایویں کہانی ہے جی, یہ تو گل ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو ایویں پتہ نہیں کوئی کہہ رہا ہے حکومت پیسوں کے لیے ایسے کر رہی ہے, باہر کے ملکوں سے فضول بےہودہ قسم کی گفتگو آپ کو نیچے سننے کو ملے گی. سو ہماری عوام بھی وہ ذمہ داری, رسپانسبلٹی, وہ کنسرن, وہ تکلیف شیئر کرنے. آئرونکلی نا یہ عمران خان صاحب کا یہ نا کہ یہ قوم جو تھی ریفلیکٹ کرتی ہے اپنی لیڈرشپ میں اپنے حالات کو. عمران خان صاحب ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. مگر میرا سوال کوئکلی بیفور میں کاشف کا اس پہ انالیسز لوں, آج کا میہم, کنفیوژن اور ایک قسم کا جو پینک ہے, لیک آف پالیسی ہے, ذمہ داری عمران خان کی ہے, وفاقی حکومت کی ہے, یا اپوزیشن لیڈرز کی ہے, صوبوں کی قیادت کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, لیک آف پالیسی جو ہے از آلویز دی رسپانسبلٹی آف دی گورنمنٹ. اوکے, یہ حکومت کی ذمہ داری. عمران خان اور عمران خان صاحب آگے آپ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں صوبے جو ہیں وہ آزاد ہیں, تو صوبوں میں بھی جہاں ان کی حکومت ہے ان تینوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ وہ بھی پھر اس کے ذمہ دار ہیں. پالیسی کی جو ذمہ داری, سیاست ادھر بھی ہوتی ہے نا, 18ویں ترمیم کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, پالیسی کی ذمہ داری جو ہے, پالیسی کے نہ ہونے کی ذمہ داری اپوزیشن پہ نہیں تھوپی جا سکتی. ہاؤ اپوزیشن ریئیکٹس, اس کی ذمہ داری ان پہ ضرور ہے, وہ بھی ایک شرمناک سچویشن ہے. میں اس پہ آؤں گی مظہر صاحب, آپ سے پہلے بعد میں پوچھوں گی اس کے اوپر کہ دیکھیں نا, صوبے بھی تو وفاق سے پالیسی لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, یہ بھی تو کہیں نہ کہیں سیاست ہو رہی ہے, کبھی تاجر سے بچنے کے لیے, کبھی علماء کے دباؤ سے بچنے کے لیے. مگر بیفور دیٹ کاشف, میں نے اس لیے یہ شیخ صاحب سے بات پوچھی کیونکہ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ حزب اختلاف جو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے وہ اپنی کلیئرٹی آف ویژن, اپنی پالیسی, اپنی سنجیدگی سے ابھر کے سامنے آتی اور مزید نہ کہ صرف عمران خان یا ان کی گورنمنٹ کو نہ اہل مزید دکھاتی مگر اس پیس کو بھی پورا کر لیتی. Did they rise up to it? نہیں, وہ تو خیر اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ اسمبلی کی تقریریں تو پوائنٹ سکورنگ سے زیادہ تو نہیں ہوتی نا, ایک کا دکا اسمبلی لازمی, تو یہ ٹائم کا زیادہ بھی تھا, خام خواہ اتنے بیچارے بزرگوں کو پیسوں کا بھی وجہ سر چھوڑ دو نا, بزرگوں کو 95-98 کے قریب لوگ, 65 سال کی عمر کے لوگ ہیں, اس سے اوپر کے لوگ ہیں, ان بیچاروں کو آپ نے موت کے منہ میں دھکیل دیا کہ کورونا کے ماحول میں آپ نے انسانوں کو اکٹھا ایک کمرے میں یا ایک ہال میں بند کیا, لفٹوں میں آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کرنا, یہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا اگر یہی کرنا. دوسرا پالیسی, دیکھیں کنفیوژن اور پالیسی کو علیحدہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ کنفیوژن ادھر سے شروع ہوئی جہاں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا اور شام کو 4 صوبوں نے لاک ڈاؤن کر. سو کنفیوژن کیا ہے کہ یار لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. عمران خان صاحب تو نہیں چاہتے تھے لیکن لاک ڈاؤن ہو گیا, اینڈ دین ایوری بڈی ٹوک کریڈٹ فار لاک ڈاؤن. جب آپ کہتے ہیں پالیسی ہوتی کیا ہے, میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ پالیسی کیا ہے. پالیسی تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے
लॉक डाउन को नरम कैसे करना है, क्या चीज खुलेगी, किस गाइडलाइन के तहत खुलेगी, किस एसओपी के तहत खुलेगी, या वो नहीं खुलेगी, और कितनी सख्ती से एहतियाती तदबीर पे अमल करवाया जाएगा। वो गवर्नेंस का इशू है, वो पॉलिसी नहीं होती। पॉलिसी आपने दे दी, वो गवर्नेंस का इशू है कि आप उसको इंप्लीमेंट करा पाए कि नहीं करा पाए। वो भी तो पॉलिसी तो इन प्लेस है। पॉलिसी, मुझे ये लगता है कि यहां पर पाकिस्तान में पॉलिसी का मतलब क्या है? अगर लॉकडाउन नहीं है तो पॉलिसी कोई नहीं। बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान की लार्जर बहस तो यही है। अभी आप नून से खड़े होकर कहें, वो नून का आपको कहेगी पॉलिसी कोई नहीं जी, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन होना चाहिए। ठीक है, पीपल्स पार्टी भी यही कहेगी। चले, दो व्यूज हैं, एक व्यू कहता है कि लॉकडाउन, दूसरा कहता है नरम। जी, आई एम नॉट वांटिंग टू गेट इनटू दिस डिबेट। मेरा आपसे एक और सवाल है, काशिफ साहब, हम ये रोज काम करते हैं, आप इस कुर्सी पे होते हैं, हम इधर भी ये कर रहे होते हैं, रोज की ये बहस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंक्रीजिंगली हम जब मेहमान बुलाते हैं, हम देखते हैं कि ऑपोजिशन का किरदार आजकल कौन ज्यादा कर रहा है। पहले आपने देखा शहबाज शरीफ भी ऑपोजिशन लीडर थे, बट इंक्रीजिंगली बिलावल भुट्टो जरदारी एज ऑपोजिशन लीडर दिखाई दे रहे थे। ही वाज उनकी अदम मौजूदगी में भी, इवन अदरवाइज, एंड वाइस वर्सा काम चलता है। एज ऑफ राइट नाउ ऑपोजिशन ने एक संजीदा ऑपोजिशन और एक सीरियस क़यादत का मुजाहिरा किया है, एंड डिवाइड इट अप। पीपल्स पार्टी की भी बात करें और नून लीग की भी बात करें। पीपल्स पार्टी शायद 70% के करीब मुझे लगता है कि एक अच्छा रोल प्ले किया एज ऑपोजिशन। ओके, और मुस्लिम लीग नून तो मेरा ख्याल है कि आगे पीछे घूमते फिरते ही नजर आ रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की तो नाम मुझे समझ आ रहा है कि शाहिद साहब ने अच्छी तकरीर तक 2-4 नुकात उनके अच्छे थे। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? सिर्फ ये अपने ये साबित करना कि जी मैं 40 साल से सिस्टम को बड़ा अच्छा समझता हूं, अगर ये कहने के लिए तकरीर थी तो बहुत अच्छी तकरीर। अब खायद साहब को मैंने आज सुना, उन्होंने कहा जनाब वो मुख्तारिया गल बहुत वध गई है, दस नहीं रहे। एक्चुअली उन्होंने ये बात कही, मैं पंजाबी में तर्जुमा कर रहा हूं, उन्होंने कहा जी हालात बहुत खराब है, हुकूमत बता नहीं रही आपको। अब जब आपका पार्लिमानी लीडर मुस्लिम लीग नून का ही कहेगा, चले वफाकी हुकूमत ने छुपा लिया, पंजाब गवर्नमेंट ने छुपा लिया, केपी ने छुपा लिया, सिंध तो नहीं छुपाएगा। सिंध तो आपके साथ की ऑपोजिशन है जिसकी आप खालिद साहब खुद असेंबली के फ्लोर पे खड़े तारीफें कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल पॉइंट स्कोरिंग नाउ। हर वैक्यूम में पीएमएलएन फेल हुई है अपने स्पेस गार्नर करने में। मुझे तो इशू के ऊपर बिलावल ने तो फिर देखे अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सियासत भी की, पर अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। मुराद अली शाह काम करते हुए नजर आया, उसकी पॉलिटिक्स, उसके जो कैबिनेट है वो अकल की बातें करती हुई नजर आई है। मुस्लिम लीग नून ने क्या किया? सब गलत है, ऐसा है ही नहीं, तो 2 नंबर है, तो चोरी करने हैं इसमें भी। और आज भी देखें, मैं आपका भी सुन रहा था, आपने शुरू किया वो टाइगर फोर्स का नाम टाइगर कुत्ते की वजह से। यार गिव बेटर आर्गुमेंट्स, यू हैव द फ्लोर, इस फ्लोर को इस्तेमाल करें बेहतर तरीके। सर हम मायूस हुए हैं, मजहर अब्बास साहब अब इत्तेफाक करते हैं काशिफ साहब से, मायूस हुए हैं पीएमएलएन की क़यादत से, उनके लैक ऑफ विजन से। ये बेहतरीन मौका था, अगर वैक्यूम था लीडरशिप का और वैक्यूम था क्लैरिटी का, तो पीएमएलएन ने जो पिछले 1-1.5 साल में स्पेस लूज की है, वो इसको बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करके लेवरेजिंग के तौर के ऊपर भी अपने आप को आगे कर सकती थी कि भाई वी आर द सीरियस लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री। शुक्रिया मेहर। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बिल्कुल शुरू में शेख वक़ास साहब का तारुफ कराया, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इसी फील्ड में आ जाएं, क्योंकि हमने बहुत से लोग उस फील्ड में भेज दिए हैं, तो उसलिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात ये कि मैं काशिफ ने बिल्कुल सही बात की कि पॉलिसी क्या थी आपकी शुरू से, पहले दिन से। 26 फरवरी से ले लें आप पॉलिसी। 26 फरवरी को आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया था कि ये वायरस यहाँ आ रहा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती थी कि वो चारों सूबों को एतमाद में लेते और प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते पॉलिसी पूरे पाकिस्तान के लिए, कॉन्फिडेंस में लेके, तब तो बात बनती। देखिए, उस शुरू में अगर लॉकडाउन होता तो वो चाहे आप 1 हफ्ते के लिए करते, 1.5 हफ्ते के लिए करते, पूरे मुल्क में करते, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती। अब आप लॉकडाउन करने भी जाएंगे तो ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा, वायरस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। और एक तीसरा व्यू भी आ गया है। आज ही मैं शेख वक़ास साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के एक बंदे से जो मेरा जानने वाला है, उससे फ़ोन पे बात कर रहा था, और शेख साहब मुझे शायद विंडिकेट करें, या वो तो ये कह रहे थे कि यहाँ तो लोग बिलीव ही नहीं करते कि वायरस है भी, ऐसी नाम की कोई चीज़ है। एक ये थर्ड व्यू पाकिस्तान और कराची जैसे शहर में इंतहाई पढ़े लिखे लोग, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, ये क्वेश्चन, ये लीडरशिप ने बावर नहीं करवाया संजीदगी और एंड एक मुझे लगता है कि एक वॉर फुटिंग के ऊपर जो हमें इसको टैकल करना था, दिस इज लीडरशिप फेलियर। मेरा सवाल ही आपसे ये था कि चलो खान ने नहीं वो पॉलिसी दी बहैसियत वजीर आजम, शेख साहब ने भी कहा, आप भी रिएट्रेट कर रहे हैं, मुराद अली शाह बाय एंड लार्ज अपने सूबे तक सबने बड़ी उनको अप्रिशिएट किया है।
کیا یہ اسپیس اور ویکیوم تھا جدھر پی ایم ایل این مریم نواز شریف صاحبہ کیوں خاموش ہیں ابھی تک؟ کیوں شہباز شریف صاحب کمرے سے باہر نہیں نکل رہے؟ کیوں ابھی تک شہ سرخیاں ان کے نیب کے کیسز کی بن رہی ہیں نہ کہ تجاویز کی؟ پی ایم ایل این جو ہے وہ سماجی پی ایم ایل این جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ پہ ہے ود ان پی ایم ایل این، اور اس کی وجہ سے یہ میسو کنفیوژن پی ایم ایل این میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی کوئی پالیسی اس پہ ہے ہی نہیں، سوائے اس پہ کہ شروع میں آ کے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے اور وہ تصویریں نظر آئیں، گراؤنڈ پہ پی ایم ایل این نہیں نظر آ رہی، کانسٹیٹوئنسیز میں پی ایم ایل این نظر نہیں آ رہی، جو ان کی آپ اس وقت پرفارمنس دیکھ لیں اس کے اندر ایک وقفہ لے لوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان ہے، کیا جماعت کے اندر جس کنفیوژن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ قیادت کے حوالے سے ابھی تک ہے، یا کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ رفٹس اتنی؟ میں آپ کو اس کا چھوٹا سا جواب دے دوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس پرفارمنس دکھانے کے لیے صوبہ ہے، پی ایم ایل این کے پاس صوبہ کوئی نہیں، وہ باتیں کر سکتے ہیں۔ چلیں ایک وقفے کے بعد، اس وجہ سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ واپس آنے کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی وہ مجموعی ہماری جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ذہنیت ہے، اس کے اوپر تبصرہ کریں، تبصرہ نہیں ماتم کریں معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے، جو ہم ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، اس پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ شیخ صاحب، کیا واقعی آپ کاشف کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس صوبہ نہیں ہے اس لیے وہ کچھ نہیں کر کے دکھا سکے، اور یا ان فائٹنگ زیادہ مسئلہ ہے، ان کی قیادت کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، کس کو کون فالو کرے، زیادہ بڑے مسائل یہ ہیں یا کوئی اور تیسری بڑی وجہ ہے؟ نہیں، اس کی تیسری بڑی وجہ بھی ہے۔ کاشف نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا کہ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں پہ وہ بیٹھ کے کھیل بھی سکیں اور چیزیں دکھا بھی سکیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی وہ گندہ بھی کر سکیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ان فائٹنگ والا معاملہ بھی اب کوئی نہیں رہ گیا، نہیں رہا، نہیں رہا، کلیئرٹی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، غلط صحیح ہو سکتی ہے، وہ انفارمڈ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس لیے کہ جب آپ مصیبت میں آ جاتے ہیں نا، بہت بڑی مصیبت میں، تو بہت چھوٹے بڑے خاندان جو بکھرے ہوئے بھی ہوں وہ بھی ایسے مسائل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خاندان کے اوپر کیسز، نیب کی پیشیاں، ایف آئی اے، ملک سے باہر جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو فیملیز کو اکٹھا کر دیتی ہیں کسی نہ کسی ایک کامن گراؤنڈ پہ۔ تو وہ کوئی اور کامن گراؤنڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ڈیسیجن ضرور ہو چکا ہے کہ اب جو بھی فائٹ کرنا ہے وہ مل کے فائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ چیز جو رہ جاتی ہے، جو تیسری چیز جو بڑی ہے، جس کی ذاتی جو معاملات ہیں اور ذاتی جو مصائب ہیں، انہوں نے شریف فیملی کو اس طرح کنزیوم کر لیا ہے کہ وہ نیشنل ایشوز یا ان کی پارٹی سے متعلقہ جتنے لوگ ہیں ان کے مسائل شاید پرائرٹی وائز اتنے اہم نہیں ہیں ان کے لیے، اور یہ کوئی ان کی پولیٹیکل لائف میں پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ ماضی میں بھی چلے جائیں تو جہاں ان کی ذات کے مسائل آ جایا کرتے تھے، وہاں باقی لوگوں کے مسائل ہمیشہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں اس میں وزن ہے، ایک خاندان ہے، اب یہ میں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا، میں بالکل ایک عام خاندان ہے جس میں ایک بندہ اشتہاری ہو جائے، ایک ضمانت پہ چلا جائے، کسی بی بی کی ضمانت کرا کے اس کو گھر بٹھا دیا جائے، دکان نہیں چلتی، کسی کی دکان کا کہ دکاندار دا تو بندہ چھوٹا بندہ منڈا پھاڑ کے لے جانا جی، تو 4 دن دکان نہیں چلتی ہے۔ ایک خاندان کے بندوں پہ سچے یا جھوٹے اس کا فیصلہ کرنا ہے عدالتوں نے۔ تو لیڈرشپ پیرالسس ہی ہے نا اوپر سے، کچھ نہیں نا جی کرنے کے لیے، مگر پھر مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ وقاص صاحب، سیکنڈ کوسچن دین، اگر ایسا ہے، اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈرشپ اوپر کا پیرالسس ہے، اپنے کیسز ہی نہیں ختم ہو رہے، اس کے ملبے تلے یہ دب گئے ہیں، تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے، ریمبر نواز شریف صاحب نے جب حلف اٹھایا تھا ایز پرائم منسٹر، انہوں نے بات کی تھی کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا وہ تو خوش ہیں، جنہوں نے نہیں دیا 2013 میں کہا تھا وہ بھی بڑے خوش ہیں۔ بات درست تھی، ٹیم تگڑی تھی ان کی۔ مفتاح کیوں نہیں آ رہا 18ویں ترمیم پہ آگے بات کرنے؟ زبردست کانٹینٹ ہے، زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹویٹس کر دیتے ہیں، آگے نہیں آتے۔ کیوں نہیں سیکنڈ لیڈرشپ ابھر کے کانٹینٹ پہ بات کر رہی، اس وبا سے لڑنے کے اوپر تجاویز دے رہی؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ٹائیگر کیسے اگر مجھے اجازت دیں کیسے بات کریں؟ مریم نواز صاحبہ کچھ دنوں کے لیے بفری، اس کے بعد ٹھکانے لگ گئی۔ میاں شہباز شریف چند دن کے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، بڑا اچھلے کودے، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ضمانت ہوئی، باہر گئے، واپس آئے، چیزیں خاموش ہو گئی۔ لیڈرشپ جو ہے وہ سینس لیتی ہے، جو سیکنڈ ٹیئر ہوتا ہے اپنی اوپر کی لیڈرشپ سے، جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کا کام یہ ہو گیا ہے، اگلی باری ساری ہے۔ سیکنڈ سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے، جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کا مجھے اندازہ کوئی نہیں ہے، یہ سیکنڈ ٹیئر ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے۔ مسلم لیگ نون میں سیکنڈ ٹیئر ڈیولپ ہونے نہیں دیا جاتا، 3-4 بندے ڈیولپ کر لیے جاتے ہیں،
جن کو آئیز اینڈ ایئرس تصور کیا جاتا ہے. باقی بائی اینڈ لارج بندوں کی لیڈرشپ کو ایون ان کے ڈسٹرکٹس میں اور پروونشل لیول پہ کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نہ کسی کا قد بڑھنے دو, نہ وہ جو ایک مت تھا نا کھمبے نو بھی ٹکٹ دیا تے وہ بن جائے گا, کسی ککر نو بھی ٹکٹ دیا تے بن جائے گا, وہ مت بنا کے اس کو چلایا جاتا ہے. اس کا پھر پتہ تب لگتا ہے جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں. کتنے ایم این ایز ہیں, درجنوں ایم این ایز ہیں, سینکڑوں ایم این ایز ہیں, کوئی نکل کے باہر آتا ہے؟ یہی ریزن ہے کہ کرونا سے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے سنگاپور یا ساؤتھ کوریا بنا دو, کہ اگر یہ لیڈرشپ بنی ہوتی وہ اپنے تئیں اپنے حلقوں میں ڈسٹرکٹ لیول پہ تحصیل میں جا کے یہ کام ہو رہے ہوتے, اویئرنیس بلڈنگ ہو رہی ہوتی, وہ متحرک ہوتے, اپنی فالوئنگ ہوتی, اپنا ایک کلاؤٹ ہوتا. کیا یہ اس سے آپ جوائن کر سکتے ہیں لیک آف لیڈرشپ سے, دا فیکٹ کہ نچلی سطح تک تو کوئی میکنزم ہے ہی نہیں؟ اگر مجھے ایک جملہ کہنے دیں, اگر ایک جملہ کہیں, سوری میں یہ جو میں نے جو بات کی ہے نا جی کولیشن, یہ میں نے بات کی ہے صرف اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے. اگر ان کی یہ تعلق ہوتا بھی صحیح اور آپ یہ ان سے توقع کرتے ہیں یہ اپنے حلقوں میں ان کو لیڈ کرتے تو I'm sorry یہ نہیں کر سکتے. نہیں, میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں اس لیول تک تو کوئی نہیں جا سکتا پاکستان جیسے ملک میں کہ کوئی سائبال, سرگودا, رحیمیار خان مظفر گڑھ میں جا کے اپنے پارٹی حلقوں کو اکٹھا کر کے کہے گا کورونا میں کیا کرنا, اور لوگ اس کی بات سنیں گے بھی. دوسرا یہ جو مسلم لیگ نون, دیکھیں مسئلہ یہ آج بھی میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری بحث اس بنیاد پہ اگر ہونی ہو نا, کسی ملک کی پالیٹکس اس بنیاد پہ ہو کہ ہم نے ڈیٹا ڈریون بیسٹ فار دا کنٹری پالیٹکس کرنی ہے, تو وہ طریقہ کچھ اور ہوتا. اگر پالیٹکس صرف یہ کرنی ہے کہ دوسرے کو گالی نکالنی ہے, وہ طریقہ کچھ اور ہوتا. اب کل پہلی تقریر کی خالد صاحب نے اسمبلی میں, انہوں نے کہا جناب اس ٹائم پہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا, اس ٹائم پہ نرم کیا, اس ٹائم پہ اٹھا دیا, یعنی ڈیتھس اور انفیکشن کیس ریٹس بتا رہے تھے. یہ کوئی نہیں دیکھ رہا, مطلب میری توقع یہ تھی, وہ کہتے ایک ڈیٹا ڈریون بات ہوتی. مصدق ملک probably is the only one who comes very close to کہ یار ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے, پڑھ لکھ کے. باقی سارے تو باقی سارے تو سیاسی بیان بازی کرتے ہیں نا جی, سیاسی بیان بازی ہے اور جی پالیسی کوئی نہیں. یار یہ پالیسی, یہی پالیسی ہے لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو وہ کہہ رہے ہیں, دیٹس دا پالیسی. پالیسی کیا ہے؟ اسکول نہیں کھلیں گے, یہ جگہ جہاں بندے اکٹھے نہیں ہونے دیں گے, باقی مارکیٹس آپ کو ایسا ایسا کھولنی پڑیں گے جیسے دنیا کھول رہی. دیٹس اے پالیسی. رائٹ اور رانگ اس کی بیس میں آپ جائیں کہ جی آپ نے یہ سارا کچھ کھول دیا. دنیا کا کوئی ملک بتائیں جس میں یہ کپڑوں کی دکانیں کھلی ہوں اس طرح میس لیول کے اوپر, یہ پوچھیں آپ. اگر آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, تو آپ اس طرح کی مثالیں لے کر جائیں گے کہ جی یہ چیز نہیں کھلنی چاہیے, یہ چیزیں بند رہنی چاہیے, یہ چیز کھلنی چاہیے. آپ نے این سی او سی کی میٹنگ میں دوہرا آتا ہوں, صبح بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے, بڑی تفصیلاً گفتگو اور بحث ہوتی ہے. مراد علی شاہ اپنا ویو ڈیفینڈ کرتا ہے بیٹھ کے 30 منٹ, اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا, وفاق نے لکھ کے بھیجا ٹرانسپورٹ کھولیں, صوبوں نے کہا نہیں کھولتے, وفاق نے کہا ٹھیک ہے نہ کھولیں. ٹرین از دا سیم, ایئر لائن از دا سیم. یہ تو یہاں پر جب این سی او سی میں جاتے ہیں تو پڑھی لکھی بحث ہوتی ہے, جب پارلیمنٹ اور پریس کانفرنس میں جاتے ہیں تب سیاسی بحث ہوتی ہے. عید کے بعد مظہر عباس صاحب اریسٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب, نیب بھی ٹارزن مزید بننے والا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو مزید انکشافات کیے شہزاد اکبر صاحب نے, گو کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ تو ریفرنس بننا چاہیے پہلے, کیا ان نے یہ انفارمیشن نیب سے لی ہے, کسی اور ادارے سے لی ہے, کیا اب نیب کو بھیجی جائے گی, کس حیثیت کے اندر یہ ڈیٹیلز ڈائیورج کی ہیں, اور کیا اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید سختی آنے والی ہے شہباز شریف صاحب کی؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ سروائیول کی لڑائی لڑ رہی ہے. اب پرابلم پی ایم ایل این کے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شریف کے لیے پالیٹکس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پی ایم ایل این کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ آفٹر شریف کیا ہوگا. یعنی نواز شریف آلریڈی آؤٹ ہو گئے ہیں, شہباز شریف بھی اگر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر مریم نواز کیا کریں گی, اور مریم نواز بھی آؤٹ ہو جاتی ہیں تو پی ایم ایل این کیا کرے گی. یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس گورنمنٹ نہیں ہے, پی ایم ایل این کے پاس بڑی اسٹرانگ پارٹی ہے جو گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے. پی ایم ایل این کے بعد بہت اسٹرانگ اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ریکویزٹ ہی نہیں کیا. یعنی وہ اگر پالیٹکس کرنا چاہیں تو وہ بے انتہا پالیٹکس کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر, اس لیے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایسے موقع پہ پی ایم ایل این جو اسپیس بنا سکتی تھی وہ نہیں بنا رہی, اس لیے کہ وہ سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. شریف کو لگ رہا ہے کہ ان کو آؤٹ کیا جا رہا ہے, پریکٹیکلی پوری فیملی کو اس پالیٹکس سے آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ شاہد خاقان کے بارے میں شکوک و شبہات کچھ جگہوں پہ پائے جاتے ہیں پی ایم ایل این کے اندر کہ شاہد خاقان اتنی ہائی پروفائل طور پہ سامنے آ رہے ہیں,
تو کیا یہ آلٹرنیٹ ہیں پی ایم ایل این کی لیڈر کے طور پہ؟ اس میں خواجہ سعد رفیق کا کیا رول ہے؟ تو پی ایم ایل این اپنی آپس کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح چیلنج نہیں کر پا رہی. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے اجلاس بلایا, اگر پی ایم ایل این ایک پالیسی سٹیٹمنٹ لے کر آتی, اپوزیشن ایک پالیسی سٹیٹمنٹ لے کر آتی, تو نظر آتا کہ اپوزیشن نے اجلاس بلانے کے لیے اپنا ہوم ورک کیا ہے اور جواب دینا گورنمنٹ کو مشکل ہو جاتا. یہ نظر نہیں آیا ہمیں کہیں سے. اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ نظر آئی, ود ان پی ایم ایل این بھی مختلف تقریریں تو نظر آئیں, لیکن پی ایم ایل این کا کوئی جوائنٹ جو اسٹینڈ ہے اس ایشو کے اوپر وہ نظر نہیں آیا. تو پی ایم ایل این یہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے سر. نیب آرڈیننس کے اوپر بھی سفارشات پی ایم ایل این کی جانب سے ابھی کہہ رہے نہیں دی جا رہی. فاروق ایچ نائک پی 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 کی طرف سے فواد چودھری صاحب کا کلیم ہے کہ ڈرافٹ دے دیا گیا ہے. اپوزیشن کی اپنی رفٹس ہیں جس کی وجہ سے کام آگے نہیں بڑھا, جس کی وجہ سے شاید شیخ صاحب پالیسی بھی نہیں آگے بڑھی. آخری یہ بار بار ذکر ہوتا ہے, آف کورس آنے والے دنوں کے اندر یہ نیب آرڈیننس کے اوپر بھی کام اب ہوگا, 18ویں ترمیم پہ ہونا ہو, گفت و شنید شروع, وہ الگ بات ہے, مگر نیب ابھی بھی نہیں گیا لاہور ہائی کورٹ کہ ہمیں انڈرٹیکنگ دے کر گئے تھے, میاں صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے چیلنج کرنے, ابھی تک نہیں گیا. سو کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ وہ باہر ہی رہیں گے. جی بالکل ہے. میں تو یہ آج پہلی دفعہ نہیں, جس وقت یہ معاملہ طے ہوا تھا شاید آپ کے یہ پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی, اور اس وقت ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ایسی گفتگو نہیں تھی, اور بھی پروگرام میں پارٹیسپینٹس کے بعد جو ہم بالکل کہہ دیتے کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد جتنا وقت گزر گیا ہے اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے جو اشارے ہیں وہ سب بتاتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اندھا دھند بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, آج وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے. تو ادھر انڈرسٹینڈنگ ہے تو چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ ادھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, جن کے اوپر محاذ کھولے ہی کھولے چلے جا رہے ہیں, جس طرح مزید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو شریف کو مائنس. انڈرسٹینڈنگ میں پھر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, جب آپ کی اینڈ آف دا ڈیل پورا 100% پورا نہیں کیا جاتا تو تنگی ہوتی ہے. مطلب اوکے, آخری سوال کاشف صاحب, یہ نئے انکشافات پرابلمٹک ثابت ہوں گے شہباز شریف خاندان کے لیے؟ سلیمان شہباز کی واپسی نہیں ہو رہی, میں نہیں جانتا ان میں سے ثابت کیا جان بوجھ کے نہیں ہو رہی, ثابت کیا کر سکتے ہیں, لیکن الزامات دیکھیں پاکستان میں پچھلے 2 دن سے یہ سن رہا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ کہ جناب پہلے بھی نیب ایسا تھا, وہ نیب ایسا. انہوں نے بڑے فیکچول چند سوال پوچھے. یہ آپ کی کمپنی کے لوگ ہیں, ان کی کمپنیاں بنی, آپ کے لیے کام کرتے تھے, آپ کی کمپنی, ان کی کمپنیاں بنی, ایک کے اکاؤنٹ میں 42 کروڑ, ایک میں 45 کروڑ, ایک میں 1.1. سمپل سوال ہے. اور کہا گیا کہ آپ کے جو لوگ, جن لوگوں کو ٹھیکے ملے, این او سیز ملے, انہوں نے پیسے جو تھے وہ بھی انہی اکاؤنٹس میں آئے. جب ان لوگوں سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی یہ سیاسی وہ پارٹی فنڈ کے پیسے ہیں. بڑے سیریس سوال ہے. آ کے آپ سیدھی طرح دیکھیں, ڈینائر, ہمارے ملک کا پرابلم کیا ہے کہ ہماری پالیٹکس کے ساتھ جرنلزم بھی اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں جواب دیں دی, یہ نیب ہے ہی ایسا نہیں. یہ جواب دینے کی ضرورت پوری دنیا کی ڈیموکریسیز میں پولیٹیکل پارٹی سب سے پہلے اپنی پارٹی کو جواب دے, اس کے بعد لوگوں کو جواب دے, اس کے بعد عدالتوں کو جواب دے. یہاں پر سوال, یہاں پر مسئلہ یہ خدمت گزاروں کی اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں دونوں طرف کہ پہلی چیز ڈیفینس ہونی ہے ضرورت میں نے ختم کرنا ہے. مگر خدمت گزاروں کا آپ نے ذکر کیا تو وہ ارطغرل سے ایک مماثلت ڈرا کی ہے ایک متوالی نے, پی ایم ایل این کی ٹائیگرس نے, مگر وہ چلیں وی ول لیو دیٹ فار انادر ڈے. سو یہ بات جی وہ میں ان کی ٹویٹ کی بات کر رہی ہوں, ہنا بٹ صاحبہ کی, جدھر ان کو مریم نواشی صاحبہ کی لیڈرشپ ارطغرل کی صورت میں نظر آئی ہے. سو نہیں, دس از دیٹ کنوکشن, دیٹ بلائنڈ لو. یہ بات بڑے سالوں کے بعد تو کہی جائے گی, جا سکتی ہوگی کسی بھی لیڈر کے بارے میں, لیکن مسئلہ یہ کہ ارطغرل نے کب گلے بھی کٹن پہ آئیں گے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ارطغرل نے کب کمپرومائز کیا تھا, کب اپنے بھائی کو, انہوں نے میرا خیال ڈرامہ صحیح سے دیکھا نہیں, اس نے اپنے بھائی کو بھی کبھی اسپیئر نہیں کیا اگر اس نے غلط کیا تھا. سو یہ انہوں نے خیال ڈرامہ چلیں انجوائے کریں آپ اس کو. آپ ارطغرل بھی دیکھیں ویکینڈ پہ. خدا رہا بس ایک ہی ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر یہ قیادت کی لیڈرشپ کی کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے, جدھر وہ اپنے وزن تلے دب رہے ہیں, اپنے ایشوز مسائل تلے دب رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور اس لیے انے وار مزے کریں, ہم مادر پدر آزاد ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ ابھی بھی بہت خطرناک وبا ہے اور ابھی ہم نے پیک نہیں کیا. خدا رہا گھروں میں بیٹھیے, نہ گھر سے نکلیے, نہیں آسمان ٹوٹے گا اگر آپ شاپنگ نہیں کریں گے, یا باہر نہیں جائیں گے, یا تفریح نہیں کریں گے. اس عید اپنے جوڑے کے کیوز اسی پیسے کو کسی غریب کو دے دیجئے جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, راشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عید بھی آپ کی قبول کرے گا, بہترین مزید خوبصورت دن آپ کی اور آپ کی اولاد کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.